لم يحكم بما أنزل الله أولئك هم الظالمون ومن لم يحكم بما أنزل الله أولئك هم الفاسقون۔ فرمایا جو لوگ اللہ تعالیٰ کی نازل شدہ احکامات کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ کافر ہیں، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے اتارے ہوئے قرآن کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ ظالم ہیں اور وہ فاسق ہیں۔ یہ تین چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے ایک بہترین معاشرہ قائم کرنے کے لیے ارشاد فرمائی ہیں، اور پھر فرمایا فَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، اور جب تم لوگوں کے درمیان کوئی تصفیہ کرو، کوئی فیصلہ کرو، ان تحکموا بالعدل، تو یاد رکھو ان کے درمیان عدل کا فیصلہ کرو، ظلم کا فیصلہ نہ کرو۔ اسلامی عادلانہ نظام وہ انسان کو سہولت دیتا ہے۔ جس معاشرے کے اندر عادلانہ نظام قائم ہوتا ہے، ظالم کو ظلم کی سزا ملتی ہے، مظلوم کو اس کی جزا ملتی ہے، مظلوم کی دادرسی کی جاتی ہے، ظالم کا ہاتھ پکڑا جاتا ہے، وہ معاشرہ یقیناً فلاح پانے والا معاشرہ ہوتا ہے۔ یقیناً اسلام کا یہ سب سے بڑا وصف ہے، سب سے بڑی تعریف، اور یہ اس کی کلام ترتیب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نظام قائم کیا ہے، جو نظام ہمارے لیے نافذ کیا ہے، وہ عدل کے اوپر مبنی ہے۔ اور یاد رکھیے اس کی مثال سب سے پہلے خلفائے راشدین ہمارے سامنے ہیں۔ انہوں نے اپنی زندگی کے اندر نظام کا، عدل کے نظام کا ایسا نمونہ پیش کیا کہ آج تک وہ چیزیں تمام انسانیت کے لیے بھلائی کا موجب ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت تھی کہ ہر مسلمان کے دل کے اندر یہ دنیا کی کوئی اہمیت نہیں ہوا کرتی تھی، بلکہ ہمیشہ آخر کی طرف متوجہ کرنے کا رجحان تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے نتیجے کے اندر وہ معاشرہ قائم ہوا جس معاشرے کے اندر ہر شخص کو یہ حق حاصل تھا کہ وہ اپنے حقوق حاصل کرنے کے لیے امیر المومنین کی طرف دیکھتا۔ امیر المومنین کا معاملہ یہ تھا کہ انہوں نے قاضی مقرر کر رکھے تھے، اور وہ 100% حتی الامکان کوشش کرتے تھے کہ ان کے ساتھ، ان کے معاشرے کے اندر کوئی ظلم نہ ہو، عدل ہو، کوئی ظالم اپنے آپ کو اس سزا سے نہ بچا سکے، کوئی مظلوم انصاف سے محروم نہ رہ سکے، ظالم کو اپنے ظلم کی سزا ملے اور محکوم کو اس کا حق ادا کیا جائے۔ یہی وہ نظام تھا جس کو دیکھ کر پوری دنیا کے لوگ کہتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی مختصر وقت کے اندر جو کام کر کے دکھایا ہے، اور اس معاشرے کے اندر جو وقت کا بدترین معاشرہ تھا، جس کے اندر ظلم کا دورہ تھا، جس کی طاقت ہوتی وہ اپنے حقوق حاصل کر لیتا اور لوگوں کے حقوق کو ہڑپ کر لیتا، اور جو بیچارہ مظلوم تھا، کمزور ہوا کرتا تھا، وہ ہمیشہ پستا چلا جاتا، کوئی اس کی داد رسی نہ کر سکتا، کوئی اس کو ظلم سے بچا نہ سکتا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت شاقہ کے نتیجے کے اندر وہ معاشرہ قائم ہوا جس معاشرے کے اندر خلیفۃ المسلمین یہ کہتے تھے اور ارشاد فرماتے تھے کہ اے لوگو، اگر میں عدل نہ کر سکوں، ہر شخص کا حق ہے کہ وہ میری گریبان کو پکڑ لے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ بھی یہی تھا، وہ بھی یہی کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت بڑی ذمہ داری دی ہے جس کا میں مستحق نہیں ہوں، لیکن اگر میں تمہارے درمیان انصاف نہ کر سکوں تو ہر مسلمان کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ مجھ سے پوچھے کہ انصاف کیوں نہیں ہوا۔ اور یہی وہ فرمایا کہ دنیا کے اندر جب عدل کا نظام قائم ہوتا ہے، عدل کے اوپر معاشرہ قائم ہوتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالی
اپنے خزانوں کو حکم دیتے ہیں وہ خزانے اگل دیے جاتے ہیں۔ ایک عدل اور انصاف کے نتیجے کے اندر وہ عظیم معاشرہ قائم ہوتا ہے کہ ہر شخص اپنے آپ کو ہر قسم کے خطرات سے مبرہ سمجھتا ہے۔ ہر شخص کو یہ معلوم ہے کہ میرے ساتھ ظلم نہیں ہونا، ہر شخص کو یہ احساس ہے کہ کوئی شخص میرا حق نہیں کھا سکتا۔ اور اسی سلسلے کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حدود کا نفاذ بھی کیا ہے۔ حدود کیا ہیں کہ جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی قائم کردہ اصولوں کو توڑ کر کوئی مجرم جرم کرتا ہے تو اس کا پورا اس کو جزا دی جائے، پوری اس کو سزا دی جائے، تاکہ یہ لوگوں کے لیے عبرت بن جائے۔ اور یاد رکھیے، انسان غفلت میں پڑ جاتا ہے اور انسان جلدی بھول جاتا ہے۔ انسان کو انصاف مہیا کرنے کے لیے دو ہی طریقے ہیں، یا تو شخص کے اندر ایمان اتنا قوی ہو کہ وہ یہ سمجھے کہ اگر میں نے ظلم کیا اور ظلم کرتے ہوئے میری زندگی گزر گئی اور میرا آخرت کے اندر میرا اللہ کے سامنے معاملہ ہوا تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گا۔ سب سے بڑی یہ چیز ہے جو انسان کو موٹیویٹ کرتی ہے کہ وہ ظلم نہ کرے، زیادتی نہ کرے، کسی کا حق نہ کھائے، کسی کے ساتھ اور کوئی اس کے ساتھ معاملہ ایسا نہ کرے جس وجہ سے کسی دوسرے کی زندگی اجیرن ہو جائے۔ یہ سب سے بڑا طریقہ ہے انسان کو راہ راست پہ لانے کا۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عام انسان کے لیے یہ بھی رکھا، اگر کسی شخص کے دل کے اندر آخرت کا وہ نظام اگر اجل ہو جاتا ہے، محو ہو جاتا ہے، اس کو فراموش کر بیٹھتا ہے، تو اس کو یہ احساس یقیناً ہو کہ اس دنیا کے اندر میں اگر کوئی غلط کام کروں گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قانون میرے اوپر نافذ کر دیا جائے گا، اور میری اس وجہ سے جو میں نے جرم کیا ہے اس جرم کی مجھے فوراً سزا بھی مل جائے گی۔ اور یہ وہ دو چیزیں ہیں، ایک آخرت کا خوف اور ایک دنیا کے اندر سزا کا خوف۔ یہ دو چیزیں جب ہمارے سامنے ہوتی ہیں تو انسان کوشش کرتا ہے کہ وہ کسی طریقے سے بھی اس معاملے کے اندر آگے نہ بڑھے۔ اور یہ بھی یاد رکھ لو کہ اسلام کی جو حدود کا جتنا معاملہ ہے وہ بھی لوگوں کے لیے عبرت کے لیے ہے۔ ارشاد فرمایا جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص یا مرد یا عورت چوری کرے اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ اب بظاہر لگتا ہے کہ یہ بہت بڑی سزا ہے، لیکن یہ سزا کس کے لیے ہے؟ جن لوگوں کے پاس وسائل موجود ہیں، پھر وہ اگر ایسی حرکت کریں تو تب اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ اور آپ دیکھ لیجئے جن علاقوں کے اندر کبھی اللہ تعالیٰ نے اپنے نظام کو قائم کیا تھا، جیسے سعودیہ کی مثال ہمارے سامنے ہے، چوری کے اوپر ہاتھ کاٹ دیے جاتے تھے، اب تو معاملہ مختلف ہو گیا۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ کتنے جرم ہوتے تھے، جرم تقریباً ناپید ہو گئے تھے، کوئی جرم نہیں کوئی چوری نہیں کرتا۔ اور حال یہ ہوتا تھا کہ لوگ اپنی دکانیں بھری ہوئی، سونے کی دکانیں بھری ہوئی، بغیر تالا لگائے مسجدوں میں چلے جاتے، واپس آتے، کسی کی ایک چیز بھی غائب نہ ہوتی۔ یہ وہ برکات ہیں، حدود کی جو برکات تھیں، جس وجہ سے کوئی شخص بھی جرم کرنے کی جرات نہ کرتا۔ ہمیشہ اس کو یہ احساس ہوتا کہ اگر میں جرم کروں گا تو پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے نہیں بچ سکوں گا، اللہ تعالیٰ اس کا محاسبہ مجھے ضرور کرے گا۔ اور اس کے بعد اس دنیا کے اندر اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ میں نے جرم کیا ہے تو مجھے سزا سے کوئی بچا نہیں سکتا، چاہے میرا جتنا بڑا رتبہ ہو، بڑے خاندان سے میرا تعلق ہو، مال و دولت میرے پاس بہت زیادہ ہو، لیکن اگر میں نے جرم کر لیا تو مجھے کوئی دنیا کی طاقت اس جرم کی سزا سے نہیں بچا سکتی۔ یہ وہ نظام تھا جس کے نتیجے کے اندر ایک امن والا معاشرہ قائم ہوا۔ اس طریقے سے یہ بھی یاد رکھ لیے کہ حدود کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو سزا دے دی جائے۔ حدود کے مقرر کرنے سے پہلے، حدود کے نافذ کرنے پہلے سے وہ اصلاح کا معاشرہ قائم کرنا ضروری ہے، جس معاشرے کے اندر ہر شخص کو انصاف اس کی دہلیز پہ ملے، وہ تمام وسائل اس کو مہیا ہوں جس کے نتیجے کے اندر کوئی بندہ جرم کرتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانے کے اندر حدود قائم تھیں اور یقیناً لوگ جانتے تھے کہ ہمارے ساتھ ظلم نہیں ہوگا، ہماری جائز ہماری ضرورت پوری حکومت کرتی ہے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ قحط کا سا معاملہ ہو گیا، لوگوں کے اندر بھوک اور افلاس کا دورہ ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدود کو ساقط کر دیا،
کہ جب تک ہم ہر شخص کے گھر کے اندر خوراک مہیا کرنے کے قابل نہیں ہوتے، اگر کوئی شخص بھوک کی وجہ سے چوری کرے گا تو اس کو سزا نہیں دی جائے گی۔ یہ حقیقت ہے بھائیو، تمام حدود کا معاملہ ایسا ہی ہے۔ حدود کے معاملے کے اندر آپ یہ رکھ لیجیے کہ بدکاری کی سزا دو قسم کی سزا ہے۔ اگر کوئی بدکار شادی شدہ ہے، عورت یا مرد، اس کو رجم کر دیا جائے گا۔ رجم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو زمین کے اندر گاڑ کر پتھروں سے اس کو مار کے اس کو ہلاک کر دیا جائے گا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر کوئی شخص غیر شادی شدہ کا یہ معاملہ کرتا ہے تو اس کو 80 کوڑوں کی سزا دی جائے گی۔ یہ وہ قوانین ہیں جو حدود کے سلسلے میں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ لیکن یاد رکھو، جب تک تمہارا معاشرہ ایسا قائم نہیں ہوتا جس معاشرے کے اندر شادی بیاہ کے رسومات ختم کر کے ان کو آسان بنا دیا جائے، معاشرے کے اندر فحاشی کو ختم کر دیا جائے، معاشرے کے اندر جتنی غیر اخلاقی باتیں ان کو ختم کر کے سد باب نہ کر دیا جائے، یہ حدود اگر آپ نافذ کریں گے تو یہ ظلم ہوگا۔ پہلے وہ تمام وسائل ختم کیجئے جن وسائل کی وجہ سے کوئی شخص کسی گمراہی میں کے اندر، کسی بدکاری کے اندر مبتلا ہوتا ہے۔ شرعی قانون نافذ کیجئے، شرعی حقوق، قرآن کے پردے کے حقوق نافذ کیجئے۔ اس کے بعد تمام لوگوں کو وہ سہولتیں مہیا کیجئے جو اس کی جسمانی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے لازم ہوں۔ اس کے بعد اگر کوئی جرم کرتا ہے، کوئی بدکاری کرتا ہے، اس کو یقیناً حدود نافذ کر کے اس کو سزا دے دی جائے۔ لیکن اس کے بغیر جیسے ہمارا معاشرہ ہے، فحاشی عام ہے، خواتین کا معاملہ ایسا ہے کہ وہ پردے کے قائل نہیں ہیں، بازاروں کے اندر بن ٹھن کے نکلتی ہیں۔ اس صورت کے اندر کوئی اگر معاملہ بگڑتا ہے تو اس کے اندر اس بندے کا قصور کم ہوگا، وہ معاشرے کے ترتیب دینے والے لوگوں کا قصور زیادہ ہوگا۔ یہ حکومت وقت کا فرض بنتا ہے کہ وہ ایسے معاملات کرے جس کی وجہ سے یہ تمام فحاشی کے راستے بند ہو جائیں اور شادی بیاہ کے تمام رسومات کو ختم کر کے ان کو آسان تر بنا دیا جائے۔ جب یہ معاملہ ہوگا تو یقیناً ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا کے اندر فساد سے دنیا بچ جائے گی۔ اس کے بغیر اگر کوئی کرتا ہے تو یقیناً ہم سمجھتے ہیں کہ یہ معاملہ درست نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے بھائیو، ہم نے دین کی ہر چیز کو ہم نے پرورٹ کیا ہے، ہر چیز کا ہم نے مذاق اڑایا ہے۔ جو اللہ کے حدود اور قانون تھے اس کا بھی ہم مذاق اڑاتے رہے ہیں، اور آج بھی معاملہ یہ ہے کہ کوئی اگر بات کی جائے کہ اللہ کے حدود کو نافذ کیا جائے، لوگ مذاق اڑاتے ہیں۔ لیکن آپ یقین کیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کسی علاقے کے اندر اللہ کی حدود کا نفاذ ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی حدود کو قائم کر دیا جاتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ وہاں پہ امن و امان کا ایسا گہوارہ مقرر کرتے ہیں کہ کوئی شخص پریشان نہیں ہوتا، کوئی شخص کسی مصیبت میں اس کو داخل ہونے کا اندیشہ نہیں ہوتا۔ یہی ہم نے دیکھا ہمارے قریب ملک افغانستان کے اندر عرصہ دراز کی جنگ کے اندر مبتلا ہونے کے بعد جن لوگوں کا شیوا یہ ہوا تھا، چھوٹی چھوٹی باتیں قتل و غارت کر دیا کرتے تھے، لیکن جب وہاں پہ طالبان اپنی حکومت لے کر آئے، حدود کا نفاذ کیا انہوں نے۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ایک بندہ پاکستان پشاور سے چلتا ہے، تورخم تک پریشان ہوتا ہے کہ کوئی مجھے لوٹ نہ لے، لیکن جیسے تورخم سے اندر جاتا ہے امن و امان سے جاتا ہے، گھومتا ہے، اس کو کوئی فکر نہیں ہوتی کوئی مجھے لوٹ لے گا۔ اس کے بیگ کے اندر بے شک پیسے بڑے ہوں، وہ بھی دکان کو اسی طریقے سے کھلی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، ان کا احساس ہوتا ہے کہ کوئی بندہ یہاں پہ میری چوری نہیں کرے گا۔ یہ تمام حدود ہیں، یہ تمام حدود کی برکات ہیں جس کی وجہ سے معاشرے کے اندر امن قائم ہوتا ہے۔ اور آج بھی آپ دیکھ لیجئے، ہزار اختلاف آپ کر سکتے ہیں طالبان سے، لیکن انہوں نے جو حدود کا نفاذ وہاں پہ کیا ہے اس کے نتیجے کے اندر دیکھ لیجئے آج ان کی اقتصادی حالت کتنی بڑی ہوئی ہے، کس طریقے سے وہ لوگ آئیڈیل لگے۔ اس وقت یورپ بھی پورا حیران ہے کہ یہ طالبان جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، یہ مفلس تھے، یہ پیسے 10-10 روپے کے لیے قتل کرنے کو تیار ہوتے تھے، اللہ تعالیٰ نے کیسے دنیا کے اندر دنیا کے تمام اللہ تعالیٰ نے اپنے خزانے ان کے لیے واہ کر دیے، کھول دیے۔ آج وہ دنیا کے اندر خوشحال ترین لوگوں میں شمار ہوتے ہیں۔ بہترین پروجیکٹ ان کے ملک کے اندر اس وقت جاری و ساری ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ تھوڑا سا انہوں نے کیا ہوگا، لیکن حدود کو قائم کرنے کے لیے انہوں نے کوشش کی۔ اور اس کے مقابلے کے اندر ہمارا حال دیکھ لیجئے، ہمارے ہاں نہ انصاف ہے نہ عدل ہے۔ یہاں پہ وہ شخص کامیاب ہے جس کے پاس پیسہ ہے، جس کے پاس دھونس ہے، جس کے پاس اقتدار ہے، وہ کامیاب ہے۔ عام آدمی کوئی جرم کر لے، کوئی نادانستہ جرم کر لے یا دانستہ جرم کر لے، کچھ سے تھوڑی بہت غلطی ہو جائے، اس کو پکڑ کے بند کر دیا جاتا ہے۔ اور اس کے مقابلے کے اندر ایسے لوگ جن کی ساری زندگی فحاشی کے اندر، فساد کے اندر گزرتی ہے، سب کو معلوم ہے کہ یہ بندہ بددیانت ہے،
سب کو معلوم ہے کہ بندہ ظلم کرنے والا ہے، لیکن کوئی اس کو پکڑنے کی جرات نہیں کر سکتا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اخباروں میں روز پڑھتے ہیں کہ وڈیرے ہیں، بڑے بڑے جاگیردار ہیں، اپنے اپنے ملازموں کو وہ ظلم کر کے قتل کر دیتے ہیں، اور سر عام ان کا معاملہ ٹی وی پہ بھی آ جاتا ہے، ان کی ویڈیو میں بھی آ جاتی ہیں سب چیزیں، کوئی ان کو پکڑنے کی جرات نہیں کر سکتا۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہ ظلم ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے قوانین کو چیلنج کرنے والی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے لوگوں، دنیا کے اندر لوگوں کے درمیان عدل کرو تاکہ تمہیں اس کا جزا دیا جائے۔ یہ کہتے ہیں یقیناً کہتا ہوگا تمہارا خدا، تمہارا قرآن کہتا ہوگا، لیکن ہماری حکومت ہے، ہمارا اقتدار ہے، ہماری جاگیر ہے، ہماری جاگیر کے اندر لوگ بستے ہیں، ہم جیسا جی چاہیں گے ان کے ساتھ کریں گے، کوئی ان کو پوچھنے کی ضرورت نہیں کر سکتا۔ یہ حقیقت بات یہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ دیکھیں، آپ کو معلوم ہوگا کہ ایسا معاشرہ تشکیل دیا کہ کوئی شخص غیر قانونی حرکت کرنے کی جرات نہیں کر سکتا تھا۔ اور اس کے اندر آپ یہ بھی یاد لیجئے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں حدود کا معاملہ صرف یہ نہیں ہے کہ غریب کے اوپر حدود کا نفاذ کر دیا جائے، عام آدمی مجھ جیسا سفید پوش وہ اگر کوئی ظلم کر دے اس کو حدود کا نفاذ کر دیا جائے، اور جو بندہ صلاحیت والا ہو، جو بندہ طاقت والا ہو، جو بندہ قوت والا ہو، جو بندہ اقتدار والا ہو، جو بندہ مالدار ہو، اس کو نہ پکڑا جائے۔ یاد رکھ لیجئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی طرز عمل بھی یہی تھا۔ وہ کہتے تھے کہ ہم تمہارے سامنے عدل کر سکیں ہماری اطاعت کرو، اگر عدل نہ کر سکیں ہماری گردن پکڑنے کے لیے تم تیار ہو جاؤ، تمہیں آزادی ملے گی۔ اور یاد رکھو یہ وہ نظام تھا جس کے اندر کوئی عام آدمی بھی کھڑا ہو کے خلیفۃ المسلمین کو پکار لگاتا تھا کہ خلیفہ تمہاری بات فلانی ہمیں کھٹکتی ہے، ہمیں وہ لگتا ہے کہ وہ ظلم تم نے کیا ہے، زیادتی کی ہے، تمہاری بات نہیں مانتے۔ مشہور واقعہ آپ کے سامنے ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ ایک مرتبہ مال غنیمت کے اندر کچھ کپڑا ان کے ہاتھ میں آیا، مال غنیمت کی صورت کے اندر اس کو وہ تقسیم کر دیا گیا، تمام امت مسلمہ کے جتنے لوگ مدینہ کے تھے سب کے اندر تقسیم کر دیا گیا۔ اگلا جمعہ آیا، فرصت کا زمانہ تھا، آپ کو معلوم ہے جیسا لوگ عام آدمی غریب تھے، خلیفۃ المسلمین بھی ایسے غریب ہوتا تھا، لاچار ہوتا تھا، بس کچھ کھانے پینے کو بھی نہیں ہوا کرتا تھا۔ دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبے کے لیے آئے، منبر پہ کھڑے ہوئے، دیکھا اس کپڑے کا کرتا پہنا ہوا ہے۔ اب یہ جذبہ کس نے دیا؟ یہ اللہ کے تعالیٰ کے احکامات کے وجہ سے شخص کے اندر جذبہ۔ ایک عام آدمی کھڑا ہو گیا کہ یا عمر لا نسمع ولا طاعہ، عمر نہ تمہاری بات مانتے ہیں نہ تمہاری اطاعت کرتے ہیں۔ پوچھا بھائی ہوا کیا وجہ ہے تم میری بات ماننے سے انکار کرتے ہو، میری اطاعت نہیں کرتے؟ کہنے لگا کہ مال غنیمت سے جو کپڑا تقسیم ہوا تھا وہ کپڑا اس قدر تھا کہ اس سے ایک عام آدمی کا پورا جوڑا نہیں بن سکتا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ عمر نے پورا کپڑا پہنا ہوا ہے اور وہی کپڑا ہے جو مال غنیمت سے نکلا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عمر نے ہمارے حق سے زیادہ لیا ہے، اور جو بندہ عدل نہیں کر سکتا وہ مسلمانوں کا خلیفہ بننے کا اہل نہیں ہے۔ لہذا لا نسمع ولا طاعہ، تمہاری نہ بات مانتے ہیں نہ تمہاری اطاعت کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں سے آنسو جاری ہو گئے، پھر کہنے لگے کہ میں اللہ کا کتنا شکر ادا کروں، میرے سامنے بیٹھے ہوئے لوگ آنکھیں بند کر کے میرے سامنے نہیں بیٹھے، بلکہ وہ نظر رکھتے ہیں کہ کون بندہ کیا کر رہا ہے۔ خاص کر خلیفۃ المسلمین کے اوپر بھی نظر رکھی جاتی ہے کہ اس کے تمام اغراض و مقاصد کیا ہیں، زندگی کیسے گزرتی ہے، کیا کھاتا ہے، کیا پہنتا ہے۔ کہا لوگوں میں تمہاری بات سن کے اللہ تعالیٰ نے میرے ایمان کے اندر مزید اضافہ کیا ہے، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہارے جیسے لوگوں کے اوپر حاکم بنایا ہے جو اپنا حق لینا بھی جانتے ہیں اور حق کے بارے میں اپنی بات بھی بلند کرنا جانتے ہیں۔ اپنے بیٹے کو عمر دیا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عمر دیا، عبداللہ کھڑے ہو جاؤ اور بتاؤ لوگوں کو اصل واقعہ کیا ہے۔ عبداللہ بن عمر کھڑے ہوئے کہنے لگے اے لوگوں گواہ ہو جاؤ کہ میرے باپ نے وہی لیا جو اس کا حق تھا، جس سے کرتا نہیں بن سکتا۔ میں نے اپنے حصے کا کپڑا اپنے باپ کو ہدیتاً دے دیا اور میرے باپ نے کرتا بنا کے تمہارے سامنے آ گیا، لیکن تم نے جو بات کی 100% صحیح سے کی۔ اگر کوئی شخص بھی اپنے حق سے زیادہ وصول کرتا ہے چاہے وہ عمر ہی کیوں نہ ہو، جس کے بارے میں کہا گیا شداء فی امر اللہ عمر، اللہ کے امر کے معاملے کے، اللہ کے حکموں کے معاملے کے اندر عمر بہت سے زیادہ سخت ہیں، عمر سخت ہیں۔ تم نے یہ بات کی، اس سے ایمان مزید بڑھا کہ اس معاشرے کے اندر ابھی تک وہ عناصر قائم ہیں جو عدل قائم کرنا جانتے ہیں۔ بھائیو یہ تو ہمارا وہ ہوا، اور اس کے لیے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے اسلامی معاشرے کے اندر بڑے سے بڑے عہدے والا بھی وہ اپنے آپ کو مجبور پاتا ہے، اپنے عدل کے نظام کے سامنے آپ کو رکھتا ہے کہ میں بھی اگر کوئی زیادتی کروں گا، ظلم کروں گا، مجھ سے کوئی زیادتی ہوگی تو میری پوچھ ہونی چاہیے، مجھے پکڑا جانا چاہیے کہ میں نے ایسا کیوں کیا ہے۔ بھائیو وہ نظام
اس وقت خالی کتابوں کے اندر رہ گیا. ہمارے سامنے وہ نظام موجود نہیں ہے. ہمارے قاضیوں کا حال بھی ایسا ہے, ہمارے عدلیہ کا حال بھی ایسا ہے کہ کوئی بندہ وہاں پہ اپنی حقوق جائز لے ہی نہیں سکتا. ایسا نظام بنا دیا گیا. پہلے تو سسٹم ایسا بنا دیا گیا کہ آپ کو اپنا مقدمہ دائر کرنے کے لیے آپ کے پاس لاکھوں روپے ہوں گے, کوئی بہترین وکیل کرو گے, وہ آپ کی جا کے سفارش کرے گا, وہ اپنا مقدمہ پیش کرے گا, تب آپ جا کے معاملہ, وہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ نہیں ہوتا. ان کی ایسا معاملہ چلتا ہے کہ حالانکہ انصاف کیا ہے؟ انصاف ہوتا ہی وہ ہے جو بر وقت ہو, صحیح وقت پہ ہو, اس میں تاخیر نہ کی جائے. کسی کے اوپر ظلم ہوا ہے تو فوراً اس کا حق, ظلم کا ازالہ کر دیا جائے. اس کو یہ نہ کہا جائے کہ تم بیٹھو انتظار کرو, 10 سال 15 سال 20 سال مقدمہ چلتا رہے, وہ بیچارہ بندہ اپنے پیسے بھی لگاتا رہے, سب کو آخر میں چلے حساب بھی نہیں ہوا. یہ وہ نظام ہے جو ہمارے ملک کے اندر قائم کیا گیا ہے, جس نظام کے نتیجے کے اندر قوم کے اندر بے چینی پائی جاتی ہے. غریب اور مفلس آدمی ہمیشہ وہ انصاف کے لیے ترستا رہتا ہے. پھر یہی جب بات ہوتی ہے, جب لوگ دیکھتے ہیں کہ انصاف نہیں مل سکتا, وہ پھر اپنا قانون کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں. آپ کو دیکھا کئی مرتبہ ایسا ہوا. اور چھوڑیے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کے لیے کچھ مقدمات ایسے پیدا کیے گئے جو بنائے, لوگوں نے کیا معاملہ, فوراً جس بندے نے دیکھا میرے سامنے اللہ کے رسول کی توہین کی گئی ہے, اپنے ہاتھ میں گن اٹھائی, اس کو مار دیا. کہا گیا کہ اس بندے نے بڑی زیادتی کر دی, اس بندے نے اس بندے کو قتل کر دیا. ہمیں معلوم نہیں, صحیح ہے, بے شک ہم سمجھتے ہیں یہ معاملہ درست نہیں ہے, لیکن اگر اعتماد اگر یہ ہوتا ہے لوگوں کو, ہم جب کوئی اقدام کریں گے, کوئی شکایت کریں گے, کوئی ثبوت پیش کریں گے, اس کا فیصلہ جلدی ہوگا, تو پھر تو معاملہ سوچ سکتا ہے. اگر معاملہ اس کے برعکس ہے کہ ظالم ظلم کرتا چلا جائے, بدتمیزی کرنے والا توہین کرنے والا توہین کرتا چلا جائے, کہ اس کو پوچھنے والا نہ ہو, اس کو سزا دینے والا نہ ہو, تو پھر ایمان کا تقاضا یہ بنتا ہے کہ اس نظام کو, خاص کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کے بارے میں جو بات کو کبھی برداشت بندہ نہیں کر سکتا. کئی زیادہ ہماری مثالیں ہمارے سامنے ہیں. وہ لاہور کا, پشاور کا وہ بندہ جس نے کیا تھا, اب تک اس کے پاس فیصلہ نہیں ہو سکا اس بندے کا. وہ لڑکا نوجوان 17-18 سال بندہ ہے, کسی قائدیانی نے اللہ کے رسول کی گستاخی کی, سامنے کہ اس نے اس کو مارا, پھر پکڑ لیا, اس کو ابھی تک اس کو حق انصاف نہیں مل سکا. حقیقت یہ بھائیو, یہ وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے. اس کی وجہ سے ہم دنیا کے اندر ذلیل و رسوا ہوتے ہیں. اور آج معاملہ تو بالکل مختلف ہو گیا. تو آج تو جو پیسہ دے کے چلا جائے, وہ بڑا وکیل کر لے, جتنا ناجائز کام ہوگا وہ کروا کے اپنا بری ہو سکتا ہے. اور جو مظلوم ہوگا اس کے بارے میں کوئی راستہ کھلا نہیں ہے, وہ راستہ اپنا ہر طرف راستے اپنے بند پاتا ہے. کئی مرتبہ ہمارے سامنے ایسی مثالیں بھی ہمارے سامنے آئیں جن کو سن کر ہمارا دل بھی دھڑک جاتا ہے, دل بھی ہمارا پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ کیا معاملہ ہوا. چند سال پہلے عدالت کے اندر کسی شخص کے اوپر مقدمہ بن گیا کہ اس کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیا. 17 18 20 سال تک وہ بندہ مقدمے میں جھیلتا رہا, اور آخر اس کا فیصلہ ہوا کہ یہ بندہ بے گناہ ہے. کس نے فیصلہ کیا؟ عدالتوں نے فیصلہ کیا کہ یہ بندہ بے گناہ ہے, اس کو آزاد کر دیا جائے, اس کو بری کیا جاتا ہے. جب احکامات لے کے پہنچے جیل میں کہ بندے کو بری کرو, پتہ چلا وہ بندہ 4 سال پہلے فوت ہو چکا ہے. اب اندازہ لگاؤ, جس نے 15-20 سال بے گناہ جیل کے اندر گزارے ہوں گے, اس سے دل سے کیا آہ نکلتی ہوگی اس کی. وہ کیسے کہتا ہو کہ میں کیسے معاشرے کے اندر پیدا ہوا ہوں, کوئی جرم میں نے نہیں کیا, اور ڈالا وہ راہ باقی, میں نے اس کو سرٹیفکیٹ بھی مل جائے کہ یہ باقی مجرم نہیں تھا, لیکن اس کی موت آ گئی, وہ دنیا سے چلا گیا. بتاؤ یہ کس کے ہاتھوں میں اس کا خون, اس کی ساری زندگی جو تباہ کی ہے, یہ کس کے لیے؟ یہ ان حاکموں کے ذمہ ہے, ان عدلیہ کے ذمہ ہیں جنہوں نے کبھی بھی عدل کرنے کی کوشش نہیں کی. اور آج بھی آپ دیکھ لو, کوئی مسئلہ آپ کا بن جائے, آپ جا کے کورٹ کے اندر مقدمے پیش کر دیجئے, کبھی فیصلہ نہیں ہو سکتا آپ کے ہاتھ میں, الا ما رحم ربی. کبھی ایک شاید ہزار میں ایک بندہ شاید حصول کر لے, مقدمے کا فیصلہ کروا لے, ورنہ حقیقت یہ ہے کہ اکثر و بیشتر معاملہ یہ ہوتا ہے کہ مقدمہ پیش کرتے چلے جاتے ہیں, پیشیاں بھگتتے چلے جاتے ہیں, اپنا مال خرچ کرتے چلے جاتے ہیں, نتیجہ پھر بھی نہیں نکلتا. اور یہ ہمارے ساتھ معاملہ ہوا. ہم نے مقدمہ کیا ہائی کورٹ کے اندر, 2-3 سال مقدمہ چلا, جینوئن مقدمہ ہمارا. بعد میں پتا چلا کہ جی ہم اس کو کام میں فیصلہ نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ امریکہ صاحب کا معاملہ ہے اس کے اندر امریکہ کے اوپر بات آتی ہے. ہماری ضرورت ہے کہ امریکہ کے خلاف ہم کوئی گواہی دے سکیں یا کوئی فیصلہ کر سکیں, نہیں ہو سکتا. لمبی بات ہے, میں پہلے اس کے اندر ورز کر چکا ہوں. یہ حقیقت ہے بھائیو, ہمارا معاشرہ ایسا بنا دیا گیا ہے کہ لوگوں کے اندر یہ چیز پیدا ہوتی ہے کہ ہم بغاوت کے اوپر اتر آئیں. جب جائز طریقے سے حق نہیں ملتا, لوگ غلط راستے اختیار کرتے ہیں, اور غلط اختیار کرنے کے بعد جو معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے, اس کی ذمہ وار بھی یہی ہمارے حاکم ہیں جو کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں,
لاکھوں کی تنخواہ لینے والے ہیں, دنیا کی ہر آسائش ان کے پاس ان کو مہیا کی جاتی ہے, لیکن جب تک معاملہ آ جائے انصاف کا, وہ اس کی طرف سے آپ بیغم ہو جائے گا, آپ کو انصاف کبھی نہیں ملے گا. اب سوچئے اسی معاشرے کے اندر, میں آپ کو اور آپ کی بات بتاتا چلا جاؤں کہ معاملہ کیا ہونا چاہیے. خلافت اسلامیہ کا معاملہ کیا تھا؟ امت مسلمہ کے جو حاکم تھے, سب سے عظیم ترین لوگ نبیوں کے بعد, ان کا طریقہ کیا تھا؟ ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ مجھے بتاؤ کہ معاشرے کے اندر سب سے کم تر جو بندہ مزدور ہے اس کی تنخواہ کتنی ہے, وہ کتنی مزدوری لیتا ہے؟ پتہ چلا کہ ابوبکر صدیق سے کہا گیا کہ ان کو تو تنخواہ اتنے پیسے ملتے ہیں. ابوبکر صدیق نے کہا کہ اس سے اس کا گزارا ہو جاتا ہے. بولے گزارا تو اس کا نہیں ہو سکتا. بولے یا تو اس کی تنخواہ بھی بڑھاؤ یا پھر میری تنخواہ بھی خود ہی کم کر دو, میں اس سے لینے کو تیار نہیں ہوں. ایک مرتبہ اور ایسا واقعہ پیش آیا, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کا واقعہ ہے. ان کا جی چاہا کہ میں مچھلی کھاؤں, تمنا کرتی ہے, ہر بندے کے دل میں ہوتی ہے. بیوی سے کہا کیا کیا جائے, کہنے لگے ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ مچھلی بنا سکیں, نہیں کھا سکتے اب مچھلی. کون ہے؟ خلیفۃ المسلمین ہے. اس کے بعد بیوی نے کیا کیا کہ ایک ایک مٹھی آٹا روٹ بچا کے وہ رکھتی رہی, اور 15 مہینے کے بعد شاید کچھ آٹا اکٹھا ہو گیا, وہ فروخت کر کے اس نے مچھلی لے آئی اور اپنے خاوند کو کھلانے کے لیے مچھلی سامنے رکھ دی. غالباً یہ ابوبکر صدیق کا واقعہ ہے. وہ کہنے لگے یہ کیسے ہوا؟ تم تو کہتی تھی کہ پیسہ ہمارے پاس نہیں ہے, تو یہ کیسے ہوا؟ کہنے لگے میں روزانہ جو غلہ ہمیں ملتا ہے بیت المال سے, میں ایک ایک مٹھی لے کے علیحدہ رکھتی رہی ہوں. اس کے نتیجے کے اندر آپ کو مچھلی کھلائی جا رہی ہے. فوراً حکم جاری کیا کہ آج کے بعد میرے جتنا مجھے مال ملتا ہے, آٹا ملتا ہے, کوئی غلہ ملتا ہے, اس میں ایک مٹھی کم کر دی جائے کہ میری ضرورت سے یہ زیادہ ہے. بھائیو یہ ہیں اصل میں ان مثالیں جن کی وجہ سے معاشرہ اوپر اٹھتا ہے. یہ ہیں وہ مثالیں جس کے اندر سب سے پہلے خود اپنے آپ کو بتائے کہ میں عمل کرنے کے لیے تیار ہوں, جبکہ ہمارا معاملہ اس کے بالکل برعکس ہے. آپ دیکھ لیجئے عام آدمی بیچارہ بھوکا ننگا ہے. آج کل حالات دیکھ لیا کس طریقے سے ہماری ہر جگہ پہ مہنگائی کا دور ہے. اور تو چھوڑ لیجئے, اب بلوں کا معاملہ دیکھ لیجئے, معاملہ کیا ہے. ہماری مسجد 80,000 روپے کا بل آ گیا گیس کا, کیا استعمال کرتے ہیں؟ ایک گیزر ہوگا, اوپر دیکھ 2-4 چولہے جلتے ہیں, اس کے علاوہ کوئی نہیں. 80,000 روپے کا بل آ گیا, اور ہر آدمی کا یہ ہوا. اب وہ گیس دیکھ لیجئے, پیٹرول دیکھ لیجئے, اور بجلی کا حال دیکھ لیجئے کس طریقے سے آئی ہے. ابھی ہمارے بجلی کا ہم نے کیا استعمال کیا, نہ اے سی لگاتے نہ کچھ کرتے, 35-40 ہزار روپے ہمارا بل مانے کا آ جاتا ہے. کیا کیا جائے؟ لیکن یہ صرف میرے ساتھ ہے, آپ کے ساتھ ہے. ہم شریف لوگ ہیں, سفید پوش ہیں, لیکن کبھی کسی جنرل کو آپ نے معلوم کیا کہ وہ اس سے چیخا ہو کہ بڑے سے بہت زیادہ بل آ گیا, میں پریشان ہو گیا ہوں. کسی جج نے یہ کہا ہوگا کہ بھائی بڑا بل آ گیا, مہنگائی ہوگی, میں پریشان ہوگا, میں کیا کروں؟ نہیں. اس کی وجہ ہے کہ ان کے تو اللہ تللے جاری ہیں. ہم بے شک بھوکے مرتے رہیں, ان کا پیٹ بھرا ہوا ہے, ان کو لاکھوں کی تنخواہ ملتی ہے, ان کو گیس بھی فری ہے, بجلی بھی فری ہے, ٹیلی فون بھی فری ہے, اور گاڑیاں بھی فری ہیں, بائی ایئر کی ٹکٹ بھی فری ہیں. بلکہ ان کے نہیں, ان کے اولاد کے, ان کے نوکروں کی سب چیزیں فری ہیں. یہ ہے وہ معاشرہ جو ظلم کے اوپر قائم. اگر یہ ظلم ایسے بڑھتا چلا جائے گا کیا ہوگا؟ فرسٹریشن قائم ہوگی, لوگوں کے اندر بے اطمینانی پڑ جائے گی کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں, ہمارے حاکم میں اور ان کی عیاشیاں جاری ہیں اور ہم بھوکے مر رہے ہیں. بھائیو یہ تمام ہوئے جب تک ہم معاشرے کے اندر وہ عدل کا نظام قائم نہیں کرتے. سب سے اوپر بیٹھے والا آدمی اور سب سے نیچے مزدور آدمی, ان کی زندگی کا معیار ایک جیسا نہیں ہوتا جو خلفائے راشدین کے زمانے میں تھا. کبھی بھی مت سوچئے کہ آپ دنیا کے اندر سرخرو ہوں گے. لوگوں کے دلوں سے جو بددعائیں نکلتی ہیں, ایک بچہ بیمار ہو جائے کسی کا, اب اس کو پیسے نہیں ہیں دوا خریدنے کے, اس کے بعد 2-2.5-3 ہزار روپے نہیں ہے کہ ڈاکٹر کی فیس ادا کرے. سوچیے اس کے دل میں کیا نکلتا ہوگا. اس کے مقابلے کے اندر وہ جب دیکھتا ہے کہ میرے برابر میں میرا بھائی ہے جو کسی سرکاری ادارے کے اچھے پوسٹ کے اوپر بیٹھا ہوا ہے, اس کی زندگی کی تمام عیاشیاں اس کو جاری ہیں, اور میرے بچے بھوک سے مر رہے ہیں, وہ کیا سوچے گا؟ یہ وہ نظام ہے جس کو تبدیل کرنے کے لیے لازم ہے کہ دنیا کے اندر عدل و انصاف کا وہ نظام قائم کیا جائے, تاکہ ہر شخص یہ جان سکے کہ اگر میرے پہ ظلم ہوا تو میں دادرسی کے لیے میرے پاس حکومت تیار ہے, عدالت میرے پاس تیار ہے, میں جا کے وہاں پہ اپنی گوش گزار کروں گا, اپنی فریاد کروں گا, اور مجھے اس کا جواب ملے گا. لیکن ایسا نہیں ہوتا. یہ نظام وہ ہے جو انگریزوں نے بنایا تھا, ہم اس سے ہٹنے کو تیار نہیں ہیں. اب بھی آپ دیکھ لیجیے, تمام دفعات دیکھ لیجیے, جو ہمارے بھائی قانون کو جانتے ہیں وہ دیکھ لیں, اب بھی ان کے دفعات جو ہیں وہ 1817, 1815, 1818 کی دفعات ہمارے اوپر لاگو ہوتی ہیں, اور یہ انگریزوں نے بنایا, اس کو ہم تبدیل کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں. اگر کرنا چاہیں بھی تو نہیں کر سکتے, کہیں گے یہ دیکھو جی ہماری یہ بغاوت میں آ گئے یہ لوگ. حال یہی ہے بھائیو, جو کہا جاتا ہے کہ ہم پاکستانی قوم بہترین قسم کے غلام ہیں, اس میں کوئی شک نہیں رہا. آج آپ دیکھ لو, جو
ہمارے ملک کے اندر حالیہ انتخابات ہوئے ہیں، آپ کو معلوم ہے کیا ہوا ہے؟ ایک بندہ ایک رات کو جب شام کا کاؤنٹنگ ہوئی تو پتا 40,000 ووٹوں سے وہ جیت رہا ہے، صبح پتا چلا کہ وہ ہار گیا، اور کوئی پکڑنے والا نہیں، کوئی بتانے والا نہیں. حکومت کے اپنے پیپر جاری ہوئے ہیں، حکومت کے اہلکاروں نے اپنے دستخط کر کے انگوٹھے لگا کے دیے تمہارا رزلٹ یہ ہے، لیکن کوئی نہیں مانتا. یہ ہے وہ ظلم جس کی وجہ سے لوگ اب دھمکیوں پہ اتر آئے ہیں. اور کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم مسئلے کے ساتھ بات کریں گے، ہم کبھی بھی اس کی تائید نہیں کرتے. پرامن رہ کے اپنی بات کو منوانا ہے. ملک کے اندر، معاشرے کے اندر کبھی بھی ہم نے فساد نہیں پھیلانا. ملک کے اندر ہم کبھی ایسا معاملہ اجازت نہیں دیتے، کوئی معاملہ قانون اپنے ہاتھ میں. لیکن کیا کیا جائے؟ جب بندہ مجبور ہو جائے گا تو کیا کرے گا؟ اپنا سر دیوار میں مارے گا اور کیا کرے گا؟ حقیقت یہ بھائیو، اب دیکھ لو ہمارے ملک کے اندر نام نہاد سیولائز ہماری حکومت، نام نہاد ان کے سیولائز ان کے اہلکار ہر ظلم کی بات کرتے ہیں اور اپنے آپ کو اسے بچانے کے لیے کبھی شرمندہ بھی نہیں ہوتے. یہ ہے وہ غلامی، یہ ذہنی غلامی. یہ ہم تو قانون کے غلام بن کے رہ گئے، ہم تو اپنے نظام کے غلام بن کے رہ گئے. یہ وہ نظام، یہ وہ آئین ہے جو سمجھتے ہیں کہ ہمارے اوپر پروٹیکشن کا ایک ہماری اوپر امبریلا اس نے رکھا ہوا ہے کہ ہمارے اس کے اندر رہ کے ہم انصاف حاصل کریں گے. لیکن وہ انصاف میرے اور آپ کے لیے نہیں ہے، وہ انصاف انہی کے لیے ہے جن کے پاس طاقت ہے، جن کے پاس قوت ہے، جن کے پاس اقتدار ہے. ان کے لیے ہے یہ انصاف، میرے اور آپ کے لیے نہیں ہے. لیکن بھائیوں کیا کریں؟ خاموش ہو کے بیٹھ جائیں؟ ایک بندہ گھر میں آ کے ہماری گردن دبا کے ہمیں مار کے چلا جائے، ہم کو پکڑ کے لے جائیں، دو جائز بات کرنے سے اگر آپ کو اٹھا کے بندہ کو لے جاتا ہے، خاموشی اختیار کر لو گے؟ نہیں بھائیو، ایسا نہیں ہے. آپ کو اپنے حق کے لیے آواز اٹھانا پڑے گی، آپ کو اپنے حق لینا پڑے گا. جب آپ کا یہ قانونی حق، اور دیکھیے آج کل جو لیٹسٹ جو پولیٹیکل سائنس ہے اس کے اندر آپ کا یہ حق بنتا ہے. اپنے حق کے لیے آپ کھڑے ہو جائیے، مظاہرہ کیجیے، اپنے مطالبات رکھیے، نہ مانے تو سول نافرمانی کی کال دیجیے. یہ کرنا آپ کا قانونی حق. یہ وہ ہاں اگر آپ کے ساتھ ظلم نہیں ہوتا، عدل و انصاف قائم ہوتا ہے، کوئی بندہ بھی ظلم کے خلاف داد رسی کے لیے آتا ہے، اس کی بات مانی جاتی ہے، پھر معاملہ مختلف ہے. جبکہ یہ باتیں ہمارے ہاں خواب و خیال ہی ہیں. حقیقت میں کوئی کبھی ہمارے ساتھ نہ کبھی ایسا معاملہ ہوا ہے، نہ کبھی نہ ہونے کا آئندہ ہونے کے چانسز ہیں. جو بندہ طاقتور ہوگا وہ اپنے دوست کی وجہ سے آپ کو دبا کے نیچے بیٹھ جائے گا. بھائیو یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سر پہ ڈال دیا، ہم نے اللہ کے رسول کی باتوں کو ماننے سے انکار کر دیا. ہم اللہ کے رسول کی بات مان کے عدل و انصاف کا نظام کام کرنے کے تیار نہیں ہے. اور یہ بات صرف حکومت سیاست تک نہیں ہے، ہر بندہ اپنے گھر میں جا کے دیکھ لے، ہر بندے کو پتہ چلے گا کہ میں بھی بڑا ظالم ہوں. میرے ساتھ جو میرے سبارڈینیٹس ہیں، میرے جو ملازمین ہیں، میرے جو ماتحت کام کرتے ہیں، ہم ان کے ساتھ بھی ظلم کرتے ہیں. یہ ظلم ایک جگہ پہ نہیں ہے، ظلم ہر جگہ پہ جاری ہے. لیکن اس ظلم سے بچنے کا طریقہ کیا ہے کہ اللہ کے احکامات کو، حدود کو نافذ کرنے کے لیے سب سے پہلے اپنے جسم کے اوپر اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نافذ کرنے کے لیے کوشش کیجئے. اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیے، یا اللہ ہم کمزور ہیں، ہماری باتیں بھی کمزور ہیں، ہماری تمام چیزیں کمزور ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ تیرے علاوہ ہم کسی کی طرف دیکھ بھی نہیں سکتے، تجھی سے مدد مانگتے ہیں. تو ہی ہمارے اوپر رحم کرنے والا ہے، تو ہی ہمارے حالات کو جانتا ہے، ہماری کمزوریوں کو بھی جانتا ہے. اللہ تیرے علاوہ ہم کس کے سامنے جا کے سر جھکائیں، کس سے مانگیں؟ اللہ تیرے ہی، تو ہی ہے، تو یہ کر لے گا. اور پھر وہی بات جو ہمیشہ میں کہا کرتا ہوں، میرے دل کو بڑی پیاری لگتی ہے یہ بات حضرت یوسف علیہ السلام کی. حضرت وہ کہتے ہیں انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، اللہ میری آنکھیں، میری آہیں، میری تمنائیں، میری دعائیں صرف تیرے لیے ہی ہیں. ہمارے غم کو تو ہی دور کر سکتا ہے، ہماری مشکلات کو تو ہی دور کر سکتا ہے. اور یاد رکھ لیجئے اس وقت ماحول ایسا بن گیا ہے کہ ہر شخص کوشش یہ کرتا ہے کہ جس طریقے سے جتنا لے سکے مال وہ لے لے. پتہ چلتا ہے کہ جو بڑے صاحب کھا پی رہے ہیں، عیاشیاں کر رہے ہیں، اربوں کے حساب سے وہ لوٹ کے لے جاتے ہیں، تو عام آدمی بیچارہ مزدور کیوں بولے ہم بھی لو، جس کا حق بنتا ہے وہ بولتے. اور یہ حقیقت یہی ہے، ایک بندہ حکومت کا لاکھوں روپے کا نقصان کرنے کے لیے اپنا وہ کرنے کو تیار ہو جاتا ہے اپنے صرف 2-4 ہزار روپے بچانے کے لیے. یہ حال ہے ہمارا، اخلاقی انحطاط کا یہ معاملہ ہمارے ساتھ ہو گیا ہے. لیکن اس سے نکلنا کیا ہے، کیسے ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے سر کو جھکا دیں، اللہ تعالیٰ سے استغاثہ کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، اللہ تو ہمارے اوپر رحم کر، ایسے ظالم ہمارے اوپر مسلط نہ کر جو تیرے دین کے بھی دشمن ہوں، تیرے عوام کے بھی دشمن ہوں، تیرے لوگوں کے اوپر ظلم کریں، ایسے لوگ ہمارے اوپر مسلط نہ کر. لیکن یہ ایسے نہیں ہوگا جب تک ہم گھر میں چپکے سے بیٹھے رہیں گے، ظلم سہتے رہو گے، کبھی ایسا معاملہ ہمارا پروان نہیں چڑھے گا، کبھی وہ کامیابی ہمیں نہیں ملے گی کہ ایک عام آدمی بھی کھڑا ہو جائے کہے کہ بتا فلاں بندے کے اتنے وسائل ہیں وہ کہاں سے لے کے آیا ہے. جب تک یہ حق ہر مسلمان کو نہیں ملتا، کبھی بھی ہمارے ملک کے اندر، معاشرے کے اندر سدھار نہیں ہو سکتا، اس کے اندر برابری نہیں ہو سکتی، انصاف نہیں ہو سکتا. آج کل معاملہ بالکل اس کے برعکس ہے کہ جو جتنا بڑا مالدار ہے پتہ چلے گا اتنا ہی بڑا وہ خائن بھی ہے، اتنا ہی بڑا وہ دھوکے باز بھی ہے. اور ہمارے الیکشن کا معاملہ ایسے ہی ہوتا ہے،
کیا ہوتا ہے؟ جو بندہ پیسے لگا سکتا ہے وہ آگے نکل آگے جاتا ہے، اور جس کے پاس پیسے نہیں ہے وہ بیچارہ ایڑیاں رگڑتا رہے گا۔ اگر وہ جیت بھی گیا، ہمارا وہ دوست عامر جو ہے وہ جیتا ہے نا، عام آدمی ہے، میری طرح آپ کی طرح عام آدمی ہے، کوئی سرمایہ دار نہیں ہے، کوئی جاگیردار آدمی نہیں ہے۔ اب اس کو کوئی پوچھنا نہیں، کوئی اٹھا کے جس سے رگڑ دو، جو مرضی کر دو، کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں۔ یہ ظلم کا بازار کب تک گرم رہے گا؟ یہ ظلم کب تک چلے گا؟ اس ظلم کے ساتھ ہم کب تک اپنے آپ کو مسلط کر کے چلتے رہیں گے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر رحم فرما، ہماری نیتیں تو جانتا ہے اللہ تعالیٰ، ہم آزاد پیدا ہوئے ہیں، آزادی رہنا چاہتے ہیں۔ یہی بات کی تھی نا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے، جب کہا تھا دربان رکھا، حضرت عمر نے بلوایا اپنے گورنر کو، کہا کہ اے ایاز، تو نے لوگوں کو اپنے دربان رکھا، اللہ تعالیٰ نے سب کو آزاد پیدا کیا تھا، تو نے کب ان کو غلام بنانا شروع کر دیا؟ یہ بات کہی گئی تھی کہ تم لوگوں کو غلام اپنا سمجھتے ہو، لوگوں کو تم اپنے حصے لگا کے رکھنا چاہتے ہو۔ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے جن کو آزادی نعمت فرمائی ہے، تم اگر اس کو جانچ ہوں گے، یہ اللہ تعالیٰ کی حدود کے اندر مداخلت ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میں حقیقی معنوں میں اسلام کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ دنیا کے اندر جو ظلم استبداد کا بازار گرم ہے اس کو ہم روک سکیں۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر رحم فرما، ہماری کمزوریوں کو مت دیکھ اللہ، ہم بہت کمزور ہیں، ہماری نمازیں کمزور ہیں، ہماری تمام عبادات کمزور ہیں، ہمارے معاملات کمزور ہیں، لیکن اللہ تجھی سے مانگتے ہیں، تو ہی رحم کرنے والا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ربنا اتنا فی الدنیا